بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، سورۃ نمبر 3۔ سورۃ کا تعارف، مقام نزول۔ سورۃ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، تفسیر خازن کے اندر ہے اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل عمران نام رکھنے کی وجہ، آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیات نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورت کے فضائل، حضرت نواس بن سامان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ ہوگی اور سورۃ آل عمران ہوگی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں، جنہیں آج تک میں نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ میثاق کے دن انبیاء علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ یہودیوں پر ذلت اور خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔
سامعین محترم، سورۃ بقرہ کے ساتھ مناسبت سورۃ آل عمران کی اپنے ماقبل سورۃ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے۔ جیسے دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورۃ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے، اور سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر موجود ہے،